کیسی ہوا کیا، وہ دل میں آلے نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی ہوا کیا، یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا، ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا، ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا، شہادت ہے ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا، شہادت ہے ہمارا ورثہ، ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا، شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبت آل مصطفیٰ میں، شہید ہوتا ہے مرنے والا، محبت آل مصطفیٰ میں، کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ پناہ کیا، ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں، ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں، یزید دوران کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا، یزید دوران کو آج پھر سے ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، وہ جانے والا ہے مسافر پھر سے آئے گا وہ کیا، وہ جانے والا ہے یہ مسافر لوٹ کے آئے گا وہ پھر کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی سغرا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ
بیٹھی سغرا آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے ہیں کہ کون ہو تم، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا وہ بولتا کیا، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا وہ بولتا کیا، جو دل میں آلے نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا، یقین آئے تو کربلا کے دیکھو دیکھو وہ بجھ گیا کیا، بر محمد وعلیکم السلام۔ محمد وعلى محمد وعلى بلاد سراج پاور نام سراج ہے جو سب رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممنون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه
أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة بطرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذکرى للذاکرین. چل بات بڑی ہے محمد. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سراج روشن علی تھاور کی روح کو احسان فرمائے. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد ہوتا ہے اقم الصلاۃ، اے لوگو نماز قائم کرو، طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے 2 حصوں میں، ایک دن کی صبح میں اور دوسرے سورج ڈھلنے کے بعد. اس کے بعد اللہ نتیجہ بعد اب بتاتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جان لو نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی. وذالک ذکری للذاکرین، اور یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اور دین میں، اور بلکہ آپ کہنا چاہیے کہ ہر آسمانی دین میں یہ بات مسلمہ اصول میں سے ہے کہ اس دنیا میں جو بندے آئے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے. حتیٰ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اگر دنیا میں آنے کے بعد انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ کہتا ہے میں ایسے بندوں کو پیدا کرتا جو گناہ کرتے اور توبہ کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا ایک انسان کے لیے بہت، اسی قرآن میں جب انسان کی 3 صفت بتائی گئی ہے اور مذمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ انسان بہت اچھی جو ہے فطرت کا حامل نہیں. اب ایک مثال ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے خلق الانسان حلوعا، انسان جلد باز. اور پھر اس کے بعد اسی 2-3 آیتوں کے بعد اللہ کہتا ہے اور جب خیر کی بات آتا ہے منوعا، تو خیر کرنے نہیں جاتا ہے. وہ اس کے بعد ایک اور آیت میں کہتا ہے وہ اور جب پریشانی آتی ہے جزوعا، تو فریاد کرتا ہے. تو یہ 3 صفت قرآن نے خود انسان کی بتائی کہ انسان جلد باز ہے، پریشانی آتی ہے تو چلانے لگتا ہے، نیکی کا موقع آتا ہے تو رکاوٹ ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد فوراً کہتا ہے الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. یعنی ان 3 برائی جو انسانوں میں پائی جاتی ہے، اگر نمازی ہے تو اللہ دھیرے دھیرے یہ ساری پریشانی دور کر دے. یہ چیز
میں ایک موضوع کے اوپر آنا چاہتا ہوں اور الفاظ بدل کے آج ہم جو اس طرح کی دعائیں پڑھتے ہیں، مثلا یہ دعا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، بدل الی احسن الحال، اے اللہ میرے حالات کو بہتر سے بہتر کر۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، ہم کتنی ایسی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اشفا کل مریض، اے اللہ سارے مریضوں کو تو شفا دے دے، اقضی کل مدین، اے اللہ دنیا کے تمام قرض داروں کے قرضوں کو ادا کر دے۔ تو اس طرح جو ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعا جو ہے ایک بڑے چینج کی طرف نہیں اشارہ کرتی۔ یہ جتنی بھی دعائیں اس طرح کی، ابھی ہم یہ رجب کی دعاؤں میں جو بڑی تاکید کی گئی، یا مرجو لکل خیر پڑھو، ہے نا، اور پھر آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے پاس یہ روایت کا جملہ ہے کہ آپ داڑھی پکڑ کے پڑھیے، ہے نا یہ دعا۔ اب اسی دعا میں ہے حرم شیبتی علی النار، اے اللہ اس داڑھی کو جو سفید ہو چکی ہے اس کو جہنم پر حرام کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اگر میں جہنم میں جانے والا 100% بن گیا ہوں تو تو میری تقدیر کو جنت میں تبدیل کر دے۔ یہی تو ہے اس کا مطلب۔ تو اب یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں طرح طرح کے ہیں، اور آج میکسیمم انسان، میجورٹی انسانوں کی ایسی ہے کہ اگر ان کی زندگی کھنگالی جائے تو پاک و پاکیزہ نہیں نکلیں گے۔ ایسے آدمی بڑی مشکل سے آپ کو ملیں گے جن کی زندگی میں، آج کی اگر یہ تعبیر جو ہے یہ صحیح ہو، آج کہ چوپڑا اس کا ان کا بالکل کلیئر ہے، یہ ملتا نہیں۔ اعمال ایک دم صاف ستھرا ہو کہ ادھر آنکھ بند کیا اور ادھر جنت میں پہنچ جائے، ایسے شاید ہی کوئی آدمی ملتے ہو۔ اس کی وجہ بھی واضح ہے، دنیا پرستی آج ساری دنیا میں غالب آ گئی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ کو ڈھونڈے سے آخرت والے بندے، وہ بھی اس کوالٹی کے جو اسلام چاہتا ہے، ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے۔ اب ایسی صورت میں اسلام جو ہے ان گنہگار بندوں کو بدلنے کے لیے کیا راستہ بتاتا ہے نا۔ آج دیکھیے، آج میں کتنی ایسی مثال آپ کے سامنے، چلیے ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے، پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ علی ابن حمزہ بطائنی امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا۔ ان کا مولا ایک دوست ہے میرا جو بنی امیہ کا گورنر ہے، بنی امیہ کی حکومت میں گورنر ہے۔ اے میرے مولا، کیا اس کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے؟ اب آپ کبھی سوچئے جو آدمی بنی امیہ کا گورنر ہو، ظالم حکومت میں اتنی بڑی پوسٹ پر ہے، اسے کہا مولا اس کے لیے کچھ راستہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا علی، کسی کے لیے راستہ اللہ نے بند نہیں کیا، اللہ نے کسی کے لیے راستہ بند نہیں کیا، لیکن تمہیں پتہ ہے توبہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا جو ہے زندگی بھر تم کسی ظالم کے کارندے رہو اور شام کو توبہ توبہ کر لو، ہو گیا کام۔ ایسا اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا بولا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا توبہ ہے لیکن سخت راستہ ہے، توبہ کا سخت راستہ۔ اسے بولا کیا کرنا پڑے گا؟
کہا بلا کے لے آؤ، بلا کے لے آئے، لایا بلا کے۔ پہلا جملہ جو امام نے کہا نا وہ بہت اب تک جس سے تو اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم کچھ تمہارے لیے کپڑے خرید کے لاتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے جا کے علی ابن حمزہ نے وہ ساری چیزیں فراہم کی، اور مجھے اس بات کی طرف آنا ہے۔ اور جب یہ پلٹ کر علی ابن حمزہ اگلے سال جب مولا کے پاس پلٹ کے گئے تو تاریخ کہتی ہے اسی سال میں وہ مر گیا بندہ، لیکن جیسے ہی امام نے علی ابن حمزہ کو دیکھا فرمایا تو پتا ہے اس نے توبہ کیا، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تو یہ جو انقلاب ہے نا، انقلاب میں آنا چاہتا تھا کہ آخر انسان کو چینج کرنا ہو اپنے آپ کو، شقاوت سے سعادت کے راستے بھی آنا ہے، ہو ظلم سے عدل کے راستے پہ آنا ہو، تباہی اور بربادی سے اصلاح کی طرف آنا ہو، شیطان کے راستے سے نکل کے رحمان کے بندے راستے کی طرف آنا ہو، تو قرآن کیا راستہ بتاتا ہے نا ایک سوال کہ قرآن کیا راستہ بتاتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں 30 آیتیں ہیں اس بارے میں، 30 آیتیں جو انسان کو ابھی ایک مثال یہ آیت آپ 12 آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تئسوا من رحمت اللہ، اے ایمان لانے والو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ولا تقنطوا من روح اللہ بھی ہے، اے انسانوں قنوط کا شکار نہ ہونا۔ قنوط کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان آج بڑے عجیب ہے بات، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا ہو گئے، ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ہم، تھوڑا عجیب سا بھی لگتا ہے کہ ہم کہاں چلے گئے، کہتے ہیں ہم اپنے جو ہے اس حالت میں پہنچ گئے کہ اب کوئی چیز کرنے کو دل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو نہیں مثلا اس طرح کی بیماری بھی آ گئی کہ بھائی یہ آدمی جو ہے اب وہ مایوسی کا شکار ہو کر ڈیپ مایوسی میں چلا گیا ہے، تو اب اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ حالات پہ پہنچ گیا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی کتنا بھی خراب انسان ہو، اللہ کہتا ہے راستہ بدلنے کا تمہارے لیے موجود ہے۔ اسی طرح آپ یہ آیت پڑھیے جو اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے میں یرجو لقاء اللہ، جسے امید ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو عمل صالح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امید ٹوٹ گئی کسی کی، اسی لیے تاریخ میں کتنی عجیب بات ہے نا، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہمیشہ راستہ بلندی کی طرف طے کرتے ہیں، اسی کے مقابل میں کچھ لوگ ہیں جو تنزلی کی طرف جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو رکود کا شکار ہوتے ہیں۔ رکود کا مطلب کیا ہے؟ توقف، بس جہاں ہیں وہیں ہیں، نہ آگے جانے والے ہیں نہ ہی پیچھے۔ اگر کربلا میں ان کی مثالیں دیکھ لو تو کربلا میں تینوں مثال پائے جاتی۔ ایک وہ ہے جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر کیا کیا، بلندی کی طرف پرواز کی۔ اور اسی جگہ دوسرا ہے جو آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو بڑی عجیب سی تاریخ ہے کہ آپ عبید اللہ ابن حر جانتے ہیں، یہ صفین میں مولا کے خلاف تھے، امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اچھا ہر جنگ میں ہوتا ہے، ہر جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے اب ظاہر سی بات ہے کہ بھاگ کے چلا گیا شام۔ جب شام چلا گیا تو کسی نے مشہور کر دیا کہ عبید اللہ ابن حر مار دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، مر گئے اسی۔
اچھا ہمارے وہاں شرعی قانون کی بنا پر اب جب یہ ہو گیا تو شرعی قانون تھا کہ بیوی عدہ رکھ لے وفات کا اور دوسری شادی کر. اس لڑکی نے شادی بھی کر لی اور یہ شام میں زندہ ہے. اس کو پتا چلا کہ میری بیوی نے شادی کر لی تو وہاں سے آیا کوفہ اور سیدھے مولائے کائنات کے گھر گیا. اور تاریخ کہتی ہے, خود قمبر کہتے ہیں, اسے دروازہ نوک کیا تو میں نے دروازہ کھولا, کہا مجھے دیکھا تو بہت غصہ آیا اس کو دیکھ کر. یہ وہ ہے جو ہمارے خلاف 3 سال وہاں جنگ میں کھڑا رہا اور آج ہمارے دروازے میں کھڑا ہوا. کیا ہے, کیوں آئے ہو یہاں؟ قمبر نے پوچھا کیوں آئے ہو یہاں اور کیا تم سوچتے ہو کہ امام تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے؟ تو اس کو پتا تھا. دیکھیے کتنی عجیب بات. اس نے کہا تم کیا سوچتے ہو کہ میری غلطی سے علی عدالت کرنا بھول جائیں گے؟ میں آیا ہوں علی سے انصاف مانگنے. تو اس نے کہا کہ مجھے امام جناب قمر کہتے مجھے غصہ تو آیا تھا لیکن اب میں تو غلام ہوں. میں نے جا کے مولا سے کہا مولا وہ آیا ہے. امام نے کہا بلایا. کہا مولا آپ کو پتا ہے میری بیوی نے شادی کر لیا. بھائی اس وقت تو ٹیلی فون نہیں تھا کہ اس کو پتا چل جائے. امام نے کہا بھائی غلطی تو ہو سکتی ہے نا, تمہارے بارے میں مشہور کرو گے مار دیا گئے اور ایک آدمی مر جائے تو اس کی بیوی وفات رکھ لے اور شادی کر. تو اس لڑکی نے شادی کر لی. تو کہا اب کیا راستہ ہے؟ امام نے کہا فرما راستہ بالکل کلیئر ہے اسلام کا. جیسے ہی تمہاری زندگی کا پتہ چلا نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا اور تمہاری بیوی عدہ رکھ کے واپس تمہارے پاس چلی جائے. کب کون کرے گا؟ امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں, میں ایک گھر کرائے پہ لیتا ہوں. اور اتفاق یہ ہے کہ وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی. تو امام نے کہا اب یہ لڑکی اس گھر میں رہے گی شوہر سے الگ, جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جائے گا اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتی. جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن وہ آزاد ہے اور تم لے کے جا سکتے ہو. تاریخ کہتی ہے یہ بندہ انتظار کرتا ہے, بچہ پیدا ہوا اس کو لے گیا شام, خود بھی گیا اور لے کے چلا گیا. جب مولا کربلا جا رہے تھے راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا. ایک بار امام نے, دیکھیے کتنی عجیب بات ہے, امام خود گھوڑے میں بیٹھے اس کے خیمے کے سامنے آواز عبید اللہ, یا بعض مقاتل میں بعض تاریخ میں ہے کہ مولا نے کسی آدمی کو بھیجا عبید اللہ ابن اور کو بلاؤ. اس کو بلایا. امام نے فرمایا تمہارا جو ہے تمہارا نام اعمال تو پتا ہے نا مجھے, تم کیا ہو؟ یہ میں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. لیکن آؤ ہماری نصرت کرو, شفاعت کا وعدہ ہمارا تم سے ہوگا. آؤ چلو توبہ کرو, ہمارے ساتھ آؤ, ہم تمہیں اس جہنم سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں. اچھا دیکھیے تاریخ عجیب بات کہتی ہے. تاریخ کہتی ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکو گے. اس نے آقا آپ کہہ تو رہے ہیں بجا, لیکن میں مرنا نہیں چاہتا. میں ایک کام کر سکتا ہوں آپ کے لیے, میں اپنا گھوڑا دے دوں اور پیسہ دے دوں جو جنگ میں کام ہو جائے گا. میرا گھوڑا بہت اچھا ہے اور میں کچھ مدد بھی کر دوں, اسلحہ بھی دے دوں مثال کے طور پر. امام نے فرمایا نہ ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں تمہارے اسلحے کی ضرورت. میں امام تھا, میرا کام یہ ہے کہ ایک شیطان کو شیطانی راستے سے نکال کر رحمان کا بندہ بنا. تم نہیں آنا چاہتے؟ تو دیکھیں تاریخ میں موقع ملا بدلنے کا,
کہ اپنی قسمت بدل دے، لیکن کیا کیا اس نے؟ نہ یہ کہ وہ راستے پہ نہیں گیا بلکہ پستی کی طرف گیا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔ آج تاریخ میں اس وقت ہزاروں ایسے نام لیے جا سکتے ہیں جب امام حسین ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ اس پستی سے نکال کر بلندی کی طرف چلو، لیکن نہیں گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کربلا میں امام حسین کے سامنے بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ آج تاریخ کہتے وہ عبید اللہ نہیں آیا کربلا، نہ امام کی طرف سے نہ ان کی طرف سے، وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ لیکن عمر صاحب تو آیا نا، عمر صاحب تو امام حسین کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ حتیٰ آج میں نے تاریخ میں دیکھا، تاریخ میں، کہ جب اسے کسی نے کہا عمر صاحب تم امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ کربلا کے بعد کسی نے پوچھا تم امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے؟ تم فرزند رسول کو نہیں پہچانتے تھے؟ تم زہرا کی اولاد کو نہیں پہچانتے تھے؟ تو اس کا نہیں میں پہچانتا تھا۔ کہا پھر کیوں قتل کیا ان کو؟ ان کے قتل میں کیوں شریک ہوئے؟ اس کا یہ میری کوئی غلطی نہیں، اس میں اللہ نے مقدر کر دیا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ دیکھیں ایسے لوگ نہیں آئے تاریخ میں تو بس ایک انسٹرومنٹ ہوں، میں تو ایک ایسے ہیں جو جانتے ہیں اس کے باوجود پستی کی طرف جاتے ہیں، اور دوسری طرف انہی میں سے کچھ ایسے تھے جو آپ دیکھیں، میں نے تاریخ میں یہ پڑھا، دو سگے بھائی جو خوارج میں سے، خوارج جو امام علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، ایک کا نام ابو الفتوح تھا، وہ جیسے ہی امام حسین نے یہ صدا بلند کی حل من ناصر، یہ دونوں سگے بھائی گھوڑا دوڑا کے ہمارے ساتھ کے پاس آئے، ہمارے ساتھ ہم نے اب تک جو کرنا تھا کر لیا، اب تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ یہ دونوں بھائی سامنے جا کے کھڑے ہو کے کہا کیا؟ کہا بتاؤ تم حسین کی آواز سنائی دے رہی تمہیں؟ یہ تم سن رہے ہو کیا امام حسین کہہ رہے ہیں؟ اسے ہاں میں سن رہا ہوں، وہ اپنی نصرت کے لیے بلا رہے۔ کہا تمہیں اگر سنائی دے رہا ہے تو یہ تمہیں پتا ہے کس کی آواز ہے؟ اسے بھائی میں جانتا ہوں یہ حسین ہے۔ کہا اگر جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ رسول کا نواسا ہے اور مدد کے لیے بلا رہا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا تم نے طے کیا؟ کہا جنگ ہونے والی ہے۔ کہا اب اگر جنگ ہوگی تو ہم تمہارے دشمن ہوں گے، ہم اب جائیں گے حسین کی مدد کریں، اس لیے کہ ہم نے اسی لفظ سے، نصرت سے مولا کی سمجھ لیا ہے کہ جنت کدھر ہے جہنم کدھر۔ تو آپ کبھی سوچئے یہ خوارج میں سے تھے جو اتنے شدت پسند تھے کہ مولا علی کے سامنے کوئی مولا علی کا صحابی حتیٰ عورت تک آئی تو اس کو ذبح کر دیتے، اتنے ذلیل تھے یہ تاریخ میں۔ حتیٰ تاریخ میں ان کا جرم اتنا بھی لکھا کہ مولا علی کے ایک صحابی کی جو ہے زوجہ حاملہ تھی، اس کے بچے کو پیٹ سے نکال کے اس کی گردن کاٹا، اتنے ذلیل تھے۔ لیکن یہی دونوں سگے بھائی جب کربلا میں آئے تو کون سی چیز تھی ان کو امام کی طرف لے آئی؟ جانتے ہیں دو چیز، ایک کا ذکر خود مولا نے کیا ہے، میں نے کہا کہ ایک کا ذکر مولا نے کیا ہے کہ دنیا میں کسی کو چینج اپنے اندر لانا ہے تو بہت ساری چیزوں میں دو چیز کی میں آپ کی اس مجلس میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک آ گئے مولا نے خود ممبر خطبہ سے، ممبر کوفہ سے یہ ارشاد فرمایا، خطبہ آپ جانتے کوفہ ایک وقت آیا مولا نے اپنا پائے تخت اس کو بنایا، اور جتنے خطبے ہیں نہج البلاغہ سارے کے سارے، یا آپ کہہ سکتے ہیں 99% خطبے کہاں دیے مولا نے؟ کوفے میں، اور بھی مسجد کوفہ میں میکسیمم خطبہ امام کے وہیں۔ ایک بار مسجد میں خطبہ دیتے دیتے فرمایا اے انسانوں، تمہیں کون سی چیز بہت جلدی تبدیل کر سکتی ہے؟ برا انسان سے اچھا انسان بنا سکتی، شقی سے سعادت مند بنا سکتی، ناکام سے ناکامیاب بنا سکتی ہے۔ پھر امام نے تھوڑی اور وضاحت فرمایا، اچھا اگر تم قرآن جانتے ہو تو تم بتاؤ
قرآن میں تمہیں کون سی آیت ایسی نظر آتی ہے جس میں اللہ وعدہ کرتا ہے ایک کام کرو میں تمہاری زندگی کو بدل دوں گا؟ کون سی آیت ہے؟ تو لوگوں نے، میں نے کہا 30 آیت، سورہ ہود کی، کوئی سورہ معارج کی، کوئی کچھ آیت، مولا نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 پڑھا، جو ابھی میں نے آپ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ فرمایا ہر کام چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اسی لیے آپ جان لیجیے اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھیے، اقیم الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ آج ہماری زندگی میں، آپ کی کیا زندگی میں، ہم شاید نماز پڑھتے ہوں ہاں، لیکن کبھی آپ سوچئے کہ جب نماز کا وقت ہو، تیر چل رہا ہو، امام کہے آؤ ہم اسی نماز کے لیے جنگ کرنے آئے ہیں، تو تیر ہو چلے یا آفت آ جائے، آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حتیٰ تاریخ صفین میں ہے یہ جملہ، ایک آدمی نے مولا سے کہا مولا اتنے ہزار لوگ تیر برسا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے آؤ نماز پڑھنے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو، اگر تم نے اپنی زندگی میں یہ کام، ایک کام کر لیا کہ ہر کام چھوڑ کر نماز پڑھ لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں کیا کروں گا، تمہاری ہر برائی کو نیکی میں بدل دوں۔ آؤ ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ ہر کام چھوڑ دو نماز کے لیے، نماز کو کام کے لیے نہ چھوڑو، بلکہ کیا کر دو، نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو۔ اور پھر اللہ کہتا ہے ذالک ذکری للذاکرین، یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہیے۔ آپ کبھی سوچئے مولا نے ایک نماز کربلا میں ظہر کے وقت پڑھی، آج تاریخ میں ہے یہ جملہ۔ سعید نے آ کر امام سے کہا مولا آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لے، وقت بھی ہو چکا ہے مولا، وقت ہوا چاہتا ہے۔ فرمایا اے سعید تم نے نماز کی یاد دلائی، اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار۔ ہاں بالکل، آؤ ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن آپ دیکھیں محبت کیسی تھی سعید کی، کہا مولا آپ کھڑے ہوں، یہ ظالم نماز پڑھنے نہیں دیں گے، تو میں آپ کے سامنے کھڑا رہوں گا، تیروں کو آپ تک نہیں آنے دوں گا، آپ پڑھ لیں۔ طارق نے کہا 2 صحابی مولا کھڑے ہوئے اور امام نے نماز پڑھ لی، اور جب تک نماز پڑھی وہ دونوں تیر اپنے سینے پہ لیتے رہے، جو روک سکے تو روک سکے، جو نہیں روک سکے، عجب ہے اس میں بعض نے یہ تک مقتل میں لکھا ہے کہ جب ہاتھ نہیں سہارا دے رہا تھا، سپر نہیں سہارا دے رہا تھا، اس سے گلا بڑھا دے کہ میرا گلا حاضر ہے، مولا کی طرف ایک تیر نہ چلا جائے۔ اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تورا کر زمین کربلا پہ گرے۔ جب زمین کربلا پہ گرے، روایت کا جملہ ہے مولا سرانے آئے، کتنی محبت تھی ان دونوں، آنکھیں کھولی، دیکھا امام سرانے بیٹھے ہیں، حسرت سے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے مقتل میں دیکھا کہ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا تو جانتے ہیں مولا نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ غم کس چیز کا ہے؟ کہا مولا غم یہ ہے اتنی زندگی آپ سے دور گزاری ہے، اب موقع ملا ہے تو اے میرے آقا اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اے میرے آقا ایک سوال کرنا چاہتا، حل وفیت عہدی
کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ کیا میں نے وہ عہد و پیمان پورا کر دیا؟ جانتے ہیں امام نے فرمایا، امام نے 2 وعدہ فرمایا اے سعید خدا کی قسم یہ نماز اب تم میرے جد کے ہمراہ پڑھو گے، میرے جد تمہارے شفیع ہوں گے۔ دوسرے اے سعید تمہارا اور میرا محل جنت میں ایک دوسرے کے سامنے ہوگا۔ یہ امام کا وعدہ۔ ارباب اعضا ایسے میں ایک صحابی جاتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا جب مولا کربلا میں تنہا رہ گئے، آواز استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ مقتل کا یہ جملہ ہے۔ جیسے ہی مولا نے صدائے استغاثہ بلند کیا، خیمے سے رونے کی آواز آئی، مولا گھوڑا دوڑا کر درے خیمے پر آئے، آواز دیا بہن میں زندہ ہوں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ بھیا آپ صدائے استغاثہ سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی اور بہن میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ بھیا اگر جا ہی رہے ہو تو ایک بار آؤ، بہن کو خدا حافظ تو کر لو، اے بھیا آئے سیدانیوں سے رخصت تو ہو لو۔ مولا خیمے میں آئے، میں نے مقتل کا جملہ دیکھا ہے، جیسے ہی مولا آئے شہزادی دوڑی، باہوں پھیلا کر دوڑی، بھائی کے گرد اپنے باہوں کو لپیٹ لیا، فرمایا بھیا میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ مقتل کہتا ہے یہ صورتحال دیکھا، امام نے ہاتھوں کو بلند کیا، وہ قلب اپنے ہاتھوں سے قلب مقدس کی طرف اشارہ کیا، اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے، اے اللہ اگر میری زینب اس طرح بے چین رہی تو یہ معرکہ کون سر کرے گا؟ اور بات ایسا مولا کی دعا تھی، ایک بار باہیں کھولی، اچھا بھیا اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن بھیا ایک کام میرا کرتے جاؤ۔ ہاں بہن ہو کیا کام ہے؟ بھیا جاؤ آہستہ آہستہ جاؤ تاکہ زینب تو ایک بار اور دیکھ لے۔ اور باپ اعزا یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک بار مولا نے پلٹ کر فرمایا بہن مجھے میرے سجاد سے ملا دو، میں ایک بار اپنے سجاد سے خدا حافظ کرنا چاہتا ہوں۔ اور باپ اعزا مقتل کہتا ہے بی بی آگے آگے، مولا پیچھے پیچھے امام سجاد کے خیمے میں پہنچی۔ جناب زینب نے بازو کو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو کون آیا ہے۔ مولا اس قدر نہیں ہو چکے تھے، اس وقت اتنا ذوق طاری تھا کہ آواز دیا پھوپھی اماں مجھے ہاتھ کے سہارے سے بٹھا دیجئے۔ بیمار کربلا کو بی بی نے بٹھایا، ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اب امام پوچھنا شروع کرتے ہیں بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ بابا میرا بھائی قاسم کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اور باپ اعظم مقتل میں تو یہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے روایتوں سے کہ مولا کو رحم آ گیا اپنے سجاد پہ، فرمایا بیٹا اس وقت میرے اور تیرے رہو کوئی باقی نہیں، بیٹا سارے مارے گئے، سب شہید ہو گئے۔ بس اتنا جملہ سننا تھا۔ ایک بار سجاد نے امام سجاد نے پھوپھی کی طرف رخ کیا، پھوپھی اماں مجھے ایک عصا لا دیجئے اور ایک نیزہ لا دیجئے۔ پوچھا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا اماں اے پھوپھی اماں میرے بابا کی تنہائی تو دیکھو، میرے بابا کی غربت دیکھو، میں اسی عصا سے تکیہ کروں گا اور نیزہ چلا کر اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ امام آگے بڑھے، ارے سینے سے لگایا، بیٹا سجاد ارے تجھے میرے حق کی قسم اپنی جگہ بیٹھ جا، اے میرے لال ارے کل کا دن ہوگا تجھے ان سیدانیوں کو لے کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علم۔ اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود
جس مرحوم کی سال ثواب کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اہل بیت کے جوار میں جگہ عطا فرما، برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، ہم سب کی اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ ہماری حلال روزی میں اضافہ فرما، ماہ رجب کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما، اور شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں مولا کے خدمت گزاروں میں قرار فرما، ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے ان مرحومین کی روح کو اصال فرمائے۔ مرحوم شیراز روشن علی تھاور، مرحوم روشن علی شیر محمد تھاور، محمد صابرہ بائی کرجت والا، مرحوم رجب علی محمد ناندیڑ والا، مرحومہ صدیقہ نور محمد وکیل، علی بھائی فیملی، کرجت والا فیملی، تھاور فیملی، ورچی فیملی، مرحوم تمام مومنین۔